انہی میں سے ایک شخصیت ہے کبار تابعین، بڑے تابعین میں سے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ سعید ابن جبیر یہ بھی تابعی ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں یا حضرت حسن ابن علی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، 40 45 یا 50 ہجری کے آس پاس میں، 40 سے 50 ہجری کے آس پاس حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ آج اتنی ترقی کے باوجود اب بھی بہت سارے لوگوں کی تاریخ میلاد، ڈیٹ آف برتھ محفوظ نہیں ہے، بہت ساروں کو یاد نہیں ہے ہماری تاریخ پیدائش کیا ہے، تو وہ زمانہ اس زمانے میں کیا یاد رہے گا لوگوں کو۔ تو ان کی تاریخ میلاد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ 40 اور 50 یہ دہے میں پیدا ہوئے، وہ 41 میں یا 45 یا 46 یا 49 میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور زمانہ حضرت علی پر تبدیل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو حضرت علی چونکہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی ان کا بھی رشتہ بھتیجے اور چچا کا تھا، تو اس وجہ سے حضرت علی کے بہت قریب آ گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی خلافت کے کاموں میں بہت نزدیک آ گئے تھے۔ میں نے شاید آپ کو 2 جمعہ پہلے سنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر نزدیک بٹھاتے تھے، بہت پاس رکھتے تھے، قریب رکھتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا بہت بڑا مقام ہو گیا، بہت بڑی شان ہو گئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ علمی آدمی تھے، سیکھنے سکھانے والے، مجلس درس قائم کرتے تھے۔ بصرہ گئے تو وہاں علم کا حلقہ قائم کیا، بغداد گئے تو وہاں علم کا حلقہ قائم کیا، مکے میں آئے تو وہاں علم کا حلقہ قائم کیا، اخیر زمانہ طائف میں گزارا تو وہاں علم کا حلقہ قائم کیا، اور طائف ہی میں رہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج بہت سارے لوگ جو عمرے کو جاتے ہیں تو طائف بھی جاتے ہیں، اور طائف میں جو زیارت کرائی جاتی ہے وہ مسجد ابن عباس ہی کی زیارت کرائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مزار قریب ہے، اور اس سے لگی ہوئی ایک بڑی مسجد ہے، بہت خوبصورت، بہت شاندار، اور جس کی تعمیر ماشاءاللہ بڑی عمدہ ہے، اور ایک انوکھے انداز میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس مسجد کی ہی عام طور سے عمرے میں جانے والے زیارت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے اور دین کی سمجھ دے۔ بڑی محنت سے انہوں نے ایک ایک صحابی کے پاس جا کر علم حاصل کیا، اور چند سالوں میں ماشاءاللہ بہت بڑے عالم بن گئے۔ قرآن کا علم، خاص طور سے تفسیر کا علم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ماہر تھے۔ علماء نے ان کو لقب دیا حبر الامہ، حبر الامہ۔ حبر الامہ کے معنی، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، سیاہی، انک پاٹ، حبر کہتے ہیں انک پاٹ، سیاہی، دوات۔ پرانے زمانے میں 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی بیٹھ کے لکھتے تھے لکڑی کے قلم سے، اور 4-5 آدمیوں کے بیچ میں ایک دوات ہوتا تھا، ایک انک پاٹ ہوتا تھا، اور 4-5 آدمی اسی میں ڈبو کر لکھتے تھے۔ تو وہ 5 آدمی 10 آدمیوں کے لیے گویا وہ علم کا ذخیرہ، وہ جو کچھ کاغذ پر نقل کر رہے ہیں، وہ سیاہی جو کاغذ پر علم بن کر، یہی سیاہی نام اس کا کالا ہے لیکن وہ روشن نور بن کے جو کاغذ پہ آ رہا ہے، وہ نور اس انک پاٹ سے نکل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا گیا حبر الامہ۔ پوری امت علم جو حاصل کر رہی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے انک پاٹ سے حاصل کر رہی ہے، جو اس دوات میں ڈبو کر اپنا قلم وہاں سے علم نکال کر امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اتنا بڑا نام تھا آپ کا۔ آپ کے بڑے بڑے شاگرد تھے، مجاہد، امام مجاہد، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد عطا ابن یسار، عطا ابن ابی رباح، سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر، یہ سب تابعین اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے امام ہیں، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام مجاہد، آج تفسیر کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں تو تفسیر کی کتاب کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جتنے اقوال ہیں وہ سارے اقوال امام مجاہد کے واسطے سے امت کو ملتے ہیں۔ تفسیر میں بہت بڑے امام تھے امام مجاہد، سعید ابن مسیب،
اور اسی طرح سعید ابن جبیر، عطا ابن یسار، یہ سب کے سب ان کے شاگرد تھے۔ عجیب نظام تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عبید اللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درس کا حلقہ لگتا، ہزاروں آدمی ماشاءاللہ درس کے حلقے میں شریک ہوتے، بہت بڑا حلقہ لگتا، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اس مجمع میں شریک ہوتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سناتے، تفسیر سناتے، الگ الگ نصیحتیں کرتے، بہت ساری باتیں آپ سناتے، تو ایک بڑا مجمع بیٹھ کر آپ کے درس حدیث میں شریک ہوتا، درس تفسیر میں شریک ہوتا، اور گھنٹوں مجلس چلتی۔ صبح سمجھیے اشراق کے بعد مجلس شروع ہوئی 6 بجے، 6:30 بجے، 7 بجے، تو 10:30 11 بجے تک مجلس چلتی رہتی، 2-3 گھنٹے کی مجلس چلتی۔ 11:30 12 بجے چھٹی ہوتی، اور جیسے ہی طلبہ علم سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو باہر دروازے پر عبید اللہ ابن عباس، حضرت عباس کے دوسرے بیٹے عبید اللہ، حضرت عبداللہ کے بھائی، وہ دروازے پر کھڑے رہتے۔ وہ کہتے چلو 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 سب میرے گھر چلو، سب کو بلا کر لے جاتے، اپنے گھر میں دستر بچھاتے ہیں اور سب کو کھانا کھلاتے، کہتے علم میرے بھائی کے پاس حاصل کرنا اور میرے پاس آ کر اپنا وقت پہ کھانا کھا لینا۔ پورے کے پورے مجمع کو کھانا کھلا کے بیچتے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بانٹتے تھے، اور عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آنے والوں کو کھانا کھلاتے تھے، سیراب کر کے بھیجتے، زبردست گویا دیگیں چڑھتی تھی، اور ان دیگوں سے نکال کے آنے والے مہمانوں کو کھلاتے پلاتے۔ عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے بڑے زبردست میزبان تھے، مہمان نواز تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر تابعی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی کے زمانے میں یا حضرت حسن کے زمانے میں پیدائش ہوئی، نشو و نما پائی، ماشاءاللہ پروان چڑھے، بڑے ہوئے، اور چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ میں شریک ہوئے، قرآن یاد کیا، پھر علم قرآن یاد کیا، حدیث سیکھا، اور چند سالوں میں حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس ہی کے زمانے میں اور آپ ہی کے سامنے ماشاءاللہ حدیث پڑھانے لگے، فتویٰ دینے لگے، اپنے استاد کے سامنے ہی بہت بڑے عالم بن گئے۔ کوفہ والے، بغداد والے، بصرہ والے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے، آ کر کوئی مسئلہ پوچھتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے علیہ فیکم ابن ام الدہمہ۔ حضرت سعید ابن جبیر کالے تھے بیچارے، حبشی نسل کے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ارے وہ جو کالا ہے نا، وہ بڑا عالم، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو، مجھ سے آ کے کیوں پوچھتے ہو، وہ بہت بڑا عالم ہے، جاؤ جا کے اس سے فتویٰ پوچھو، اس سے مسئلہ پوچھو۔ بہت بڑے عالم بن گئے تھے، حدیث کا درس دیتے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم کے امین بن گئے تھے، سارا علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ان کے پاس آ گیا۔ تو بزرگوں، چھوٹی عمروں میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تابعین نے زندگیاں لگائیں، محنتیں کی، قربانیاں دی، اور علم کو اور دین کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اور صرف اس زمانے میں عالم کا مطلب صرف عالم نہیں ہوتا تھا، وہ عابد ہوتا تھا، وہ